بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کے آن لائن ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کا اردو کا فرسٹ ایئر کے اندر ایک ٹاپک، ایک موضوع جو کہ مرزا غالب کے خطوط کے حوالے سے ہے، تو اس خطوط نگاری کے اوپر جو مرزا غالب کے خطوط نگاری پہ جو تبصرہ ہے، آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مرزا غالب 1797 کو پیدا ہوئے اور یہ ایک عظیم فلسفی شاعر کے علاوہ بہت بڑے ادیب کا بھی درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری اور نثر نگاری ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ غالب کی آفاقیت ان کی شاعری سے عیا بھی ہے، جبکہ ان کے خطوط جو ہیں وہ سب سے نمایاں ہیں، اور انہوں نے خطوط لکھ کر اردو ادب کو ایک نئی راہ کے اوپر گامزن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اردو زبان معیاری بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے اہل زبان ان کی تقلید بھی کرنے لگیں۔ غالب کے خطوط کے مطالعے سے ایک طرف تو ان کی شخصیت کھل کر ہمارے سامنے ویسے ہی آ جاتی ہے، تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے کے حالات اور واقعات کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور جو انداز انہوں نے اپنایا ہے تو اس انداز سے ان کے خطوط کی حیثیت جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود نوشت سوانح عمری کسی ہو گئی ہے۔ عزیز طلبہ، غالب کا عہد جو تھا وہ بڑا ہی پرآشوب تھا، اور اس زمانے میں شاعری اور انشا پردازی جو ہے اس کے جوہر دکھانا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن غالب نے یہ کمال کر دکھایا ہے، اور مغلیہ عہد کے جو عروج اور زوال کی داستانیں تھیں وہ غالب کے خطوط کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں، اس لیے ان کے خطوط کی ایک تاریخی اہمیت جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اور غالب کے یہ خطوط جو ہیں وہ مختلف، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکاتیب غالب کے نام سے کئی بار چھاپے بھی گئے ہیں، اور لوگوں نے انہیں بہت ذوق و شوق سے پڑھا بھی ہے اور سراہا بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم غالب کے خطوط کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے اہم جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ اسلوب بیان کی آ جاتی ہے۔ تو مرزا غالب کے خطوط کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا سادہ، دلکش اور خوبصورت جو ہے اسلوب بیان ہے، جو بڑے بڑے ادیبوں کی تحریروں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور کسی ادیب کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے اور خوبی ہوتی ہے کہ اس کا قوت اظہار اور انداز تحریر جو ہے وہ بہت ہی زبردست انداز میں ہو، اور غالب میں یہ خوبی نمایاں ہے جو دوسرے ادیبوں کے لیے مشعل راہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں کے اندر جو تکلفات ہیں ان کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے، اور آپ کو ان کی تحریروں میں کہیں پر بھی تکلفات اور طویل الالقابات جو جملے ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ مرزا غالب سے پہلے جو خطوط تھے ان کے اندر ان سب چیزوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی، اور جو کہ انسان کو ویسے بھی ابتدا سے آخر تک تحریر کو پڑھنے میں مشکل بنا دیتی ہے، اور ایسی تحریریں انسان کو نہ سمجھ میں آ سکتی ہیں اور نہ وہ ان کو پڑھ سکتا ہے، مگر غالب نے اس فرسودہ روایت کا خاتمہ کیا ہے، اور مشکل اور پیچیدہ جو القابات تھے اور تکلفات ان کو خطوط سے نکال کر سادہ انداز اپنایا ہے، اور خطوط میں خلوص اور محبت کی خوشبو اور دوستوں کی بے تکلفی جو ہوتی ہے اس کی شان پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ خطوط میں غالب نے مکالمہ نگاری بھی کی ہے، اور غالب نے اپنے خطوط میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایت شکنی کر کے اسے جدت آمیز بھی بنا دیا ہے۔ خطوط پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور غالب کا یہ انداز اپنا کر انہوں نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ خط جو ہے وہ نصف ملاقات ہے، آدھی ملاقات ہے، یعنی خط لکھنے والا اور پڑھنے والا بے تکلفی کے ساتھ مکالمے میں مصروف ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو اردو ادب میں یہ حیرت انگیز تبدیلی غالب کی طرز تحریر نے ہی برپا کی ہے، جس سے بعد کے ادیبوں نے نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے ایک صنعت کا درجہ بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں میں ہم دیکھیں تو ہمیں اشعار کی جو تشریح ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے اکثر خطوط جو ہیں ان میں ان کے اپنے ہی جو اشعار تھے ان کا مفہوم بھی یہ سادگی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، اور ان کے ایسے ایسے معانی اور مفہوم بتاتے ہیں کہ جن تک عام انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا ہے،
اور اس بات کا اعتراف بڑے بڑے شاعر حتیٰ کہ علامہ اقبال تک نے بھی کیا ہے، اور ان خطوط سے غالب کے خیالات اور ان کے جو تخیلات تھے ان کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر نامور لوگوں کے مقاصد کا علم ان کی تحریروں سے ہی ہوتا ہے، اور غالب بھی انہی نامور لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو پرآشوب دور کی عکاسی جو ہے وہ بھی ان کی تحریروں میں ہمیں نظر آتی ہے، ان کے جو خطوط ہیں اس کے اندر ہمیں دکھتی ہے۔ غالب کا ویسے بھی دور ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزوں کے جو ان کا قبضہ تھا اس کا دور تھا۔ جنگ آزادی جب ہوئی 1857 کی، تو جو واقعات تھے ان کا عکس جو ہے وہ آپ کو غالب کے خطوط میں ملتا ہے، کیونکہ وہ ایک مایوسی کے عالم میں ان حالات اور واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کی تحریریں مصائب اور الم کو نمایاں کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور دلی کی جو تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، غالب کی جو تحریر ہے اس سے آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور ثابت بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اور غالب کی تحریروں میں آپ کو تشبیہات، تلمیحات، ان کا جو ہے بر موقع استعمال بھی نظر آتا ہے، اور وہ اپنے عہد کی بھرپور عکاسی کرنے میں بھی کامیاب رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کی تحریروں میں شوخی اور ظرافت بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور شوخی اور ظرافت ایسی ہے جو پھولوں کی خوشبوؤں کی طرح مہکتی بھی نظر آتی ہے۔ تو غالب کے خطوط میں یکسانیت کی بجائے آپ کو مختلف انواع و اقسام جو ہے وہ بھی نظر آئے گی، جو کہ ان کے خطوط بار بار پڑھنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، اور پڑھنے والوں کو بھی ان کی تحریروں سے لطف لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کے خطوط سے زیادہ ناول بھی آپ کو لگتے ہیں، افسانے بھی لگتے ہیں، ڈرامے زیادہ لگتے ہیں، اور ان کی شوخی اور ظرافت کی خوبی سے زندہ دلی کا احساس بھی آپ کو نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو تاریخ کے جو شواہد ہیں وہ بھی مرزا غالب کی آپ کو تحریروں کے اندر نظر آئیں گے، اور ان کے خطوط سے اس زمانے کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے، خاص کر کے 1857 کے حالات کے شواہد جو ہیں وہ ان کے خطوط سے آپ کو صاف ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے کی پوری ان خطوط نگاری کے اوپر اگر ہم اس کا تبصرہ کریں یا خلاصہ کلام اس کا دیکھیں تو غالب جو ہے ان کی نثر نگاری کا انداز جو ہے بڑا منفرد ہے۔ اردو ادب میں ان جیسا خطوط لکھنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور سب ہی نے ان کی پیروی کی ہے۔ غالب کا انداز بیان جو ہے وہ نہ روایات کی تقلید کرتا ہے، اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ادب کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی تحریروں کے اندر انواع و اقسام ہیں، اور اردو زبان جو کہ مشکل تھی انہوں نے اس کو مشکل ہونے سے مزید بچا لیا ہے، ورنہ جو مشکل پسندی کی جو روایات اور اردو ادب میں جو رائج تھی اس کو جاری رکھا جاتا تو یہ زبان کبھی بھی عوامی زبان کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔